الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آیت نمبر 51 کا ذکر گزشتہ جمعے بھی کیا تھا. اللہ فرماتا ہے اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں. اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ رسول کا لفظ رسول کی جمع ہے. یہ خطاب ہر رسول کو ہے، لیکن بیک وقت ایک ہی ٹائم میں نہیں، کیونکہ رسول تشریف لاتے رہے، ان کے زمانے مختلف رہے اور ہر زمانے میں ان کو پیغام دیا جاتا رہا. یہ خطاب اس لیے ظاہر کیا گیا کہ سننے والوں کو معلوم ہو کہ ہر زمانے میں پاکیزہ حلال کھانوں کا حکم دیا گیا اور نیکی کا، اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا. لہذا
سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی پاکیزہ چیزیں کھائیں اور اچھے کام کریں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا جو آپ کو بتا چکا ہوں کہ ذکر تو تمام رسولوں کا کیا، لیکن فرمایا گیا صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ عرب کا یہ طریقہ ہے کہ مخاطب یعنی جس سے بات کر رہے ہیں اس کی تعظیم کو پیش نظر رکھتے ہوئے، پیش کے معنی سامنے کے ہوتے ہیں، نظر کے سامنے رکھتے ہوئے واحد کے صیغے کی بجائے جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے، یعنی ایسی بات بجائے ایک کے جمع کے صیغے میں اس کی بات کی جاتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی فضائل اور کمالات تمام رسولوں میں تھے وہ سب کے سب میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود، اور یہ اللہ تعالی کی عطا ہے، اور نبوت انعامات جس کسی کو ملے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے نا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے اتنا حصہ سن لیا، اب بات ہے طیبات۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بتایا پینے کی، کھانے کی، وہ تمام چیزیں جن سے ہم لذت غذا حاصل کرتے ہیں، اپنے شکم کو بھرتے ہیں، وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، ستھری ہونی چاہیے، ہمارا کمائی کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے، اور جو چیزیں ہم کھائیں وہ بھی درست ہونی چاہیے۔ آپ کے ہاں ایک دوسرے سے یہ جملے آپ لوگ کہتے رہتے ہیں، فلاں چیز کھائی تو طبیعت میں ایسا ہو گیا، میں نے فلاں چیز کھائی مجھ کو ٹھنڈ پڑ گئی، میں نے فلاں چیز کھائی مجھ میں گرمی آ گئی۔ تو جب آپ اتنا اثر چیزوں کا مانتے اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں، تو اسی طرح یاد رکھیں کہ چیزوں میں صرف گرمائش پہنچانے یا ٹھنڈک پہنچانے ہی کا نہیں، ان میں دوسرے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اچھی چیز کھائیں گے اچھا اثر ہوگا، اگر بری چیز کھائیں گے برا اثر ہوگا۔ ہم پر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ اسی لیے حرام ہیں کہ ان کے اثرات اچھے نہیں۔ یاد رہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس نے خیر و شر کو پیدا کیا، ہر بھلائی اور برائی کو، لیکن ہمیں سمجھ بھی دی، ہماری رہنمائی کا انتظام بھی کیا۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ اللہ نے بنائی ہی کیوں ہیں تو یہ اعتراض کرنے والا درست ہو سکتا نہیں۔ ہمیں سمجھ دی گئی ہے، رہنمائی کی گئی ہے، بتایا گیا ہے تاکہ انسان کو فائدہ پہنچے، اور انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی بھلائی والا ثابت ہو۔ اللہ نے کیوں بنایا اس پر بحث کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ اس کی مشیت ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کر کے بتا دیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تمہیں آزماتا ہے، آزمائے گا، وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا کرتا ہے۔ تو برائی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے،
لیکن ہم لوگ اگر خود ہی بری چیزوں کو پسند کرنے لگ جائیں تو اس میں ہمارا قصور ہے. بنانے والے کے لیے ہم کوئی غلط لفظ کہہ سکتے نہیں. چھری ایجاد کی، بنانے والے نے چھری بنائی، اب آپ اس کا غلط استعمال کریں تو بنانے والے کو غلط کہیں گے یا غلط استعمال کرنے والے کو غلط کہیں گے؟ یقینی بات ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے. وہ لوگ جو عقلی بحثیں کر کے وقت ضائع کرتے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ غلط باتوں میں، غلط بحثوں میں الجھ کر وقت ضائع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اپنے وقت کا استعمال صحیح کرو، اور وہ صحیح یہ ہے کہ نعمتوں کی قدر کرو اور جس طرح کہا گیا ہے اس طرح کرو. ایک چھوٹی سی مشین لیتے ہو، اس کے لیے ہدایت نامہ ساتھ ہوتا ہے، اس کے مطابق کرتے ہو ورنہ مشین کا فائدہ نہیں ہوگا، مشین خراب ہو جائے گی. تو 4 پیسے کی مشین لی ہے، اس کا استعمال ہدایت کے مطابق کرتے ہو تو جس رب نے وجود دیا ہے اس وجود کا استعمال بھی رب کی ہدایت کے مطابق کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے کائنات بنائی گئی ہے اور اللہ تعالی باخبر ہے ہماری نیت کیا ہے، ہم کس نیت سے کیا کر رہے ہیں، وہ سب جانتا ہے، اس کو سب معلوم ہے. کس عمل کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، کس کام کو جتانے کے لیے کر رہے ہیں، کس کام کو رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، رب سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. قانون جو ہوتا ہے، آپ کے ملک کا ایک قانون ہے، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں معاشرتی قوانین ہیں، معاشرت آپ کا رہنا بسنا، مختلف قوانین، کچھ آپ لوگوں نے خود بنائے، کچھ برادریوں نے، کچھ ملک والوں نے بنائے ہوئے. اگر ان کے سامنے کریں گے تو پکڑ میں آئیں گے، چھپ کے کریں گے تو وہ دیکھ سکتے نہیں. مگر رب تعالی سے ہم کسی طرح بھی چھپ سکتے نہیں. کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم برائی نہیں کرتے کہ یہ دیکھ رہا ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بندہ اگر دیکھ بھی لے تو وہ تو بندہ ہے، رب تعالی سے تو چھپ نہیں سکتے. بندے کی شرم کر رہے ہیں، رب کی شرم کیوں نہیں کرتے، اس سے حیا کیوں نہیں کرتے؟ تو جو لوگ اپنی وقتی لذتوں کے لیے، اپنی غلط خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بری چیزیں کھاتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں یا بری کمائی کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ رب تعالی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. آپ کی جیب بھری ہوئی ہے نوٹوں سے، آپ نے حلال کمایا ہے یا حرام، دوسرا آدمی شاید نہ جانتا ہو، رب سب کچھ، اونچی کہیے گا، جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ رہبانیت، یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، رہبانیت کا ذکر کرتے ہیں. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. کیا مطلب رہبانیت کا؟ گھر بار کو، رشتہ داروں کو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا جہاں کوئی نہ ہو. جنگل میں چلے گئے اکیلے، تو جہاں آپ کے پاس گناہ کا چانس ہی نہیں ہے، گناہ کا موقع ہی نہیں ہے، وہاں اگر آپ گناہ سے بچے ہیں تو یہ کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ گناہوں کے دلدل میں رہ کر اپنے آپ کو بچائیں، وہ کمال ہوگا. جہاں آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے، کوئی جنگل میں رہے اور کہے میں نے گناہ نہیں کیا، تو وہاں تو گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں تھا. تو بیچ میں رہ کر اپنے آپ کو بچانا ہے.
کچھ لوگ لذت کو چھوڑ دیتے ہیں، لذیذ چیزیں نہیں کھانی، تو یہ منع نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو وقتی طور پر آپ کی جسمانی صحت کے لیے پرہیز کہہ دیا، وہ اور بات ہے، لیکن آپ کہہ دیں کہ نہیں جی میں کوئی بھی لذیذ چیز کھاؤں گا ہی نہیں، تو اسلام ایسا نہیں کہتا، یہ آپ ہی کے لیے بنائی ہیں، رب تعالیٰ کھاتا نہیں ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے مگر کھاتا نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے بنائی ہیں، لیکن اس نے جو آپ کے لیے پاکیزہ ستھری اچھی چیزیں بنائی ہیں وہ کھانی ہیں، جن کو منع کیا ہے ان کی طرف جانا نہیں ہے۔ عقل حلال، الف کاف، کاف یہ کوے والا، کتاب والا، عقل حلال، عاقل کھانا، کھانا کھانے والا، عقل کھانا، عقل حلال یعنی حلال کھانا، اور صدق مقال سچ بولنا، سچ بولنے والا ہونا چاہیے، حلال کھانے والا ہونا چاہیے۔ یہ عقل حلال بہت اہم ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں اور ان سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ان کو حرام کھلا رہے ہیں تو کل ان سے اچھی امید نہ رکھیں، کیونکہ جب آپ نے ان کو پاکیزہ حلال ستھری چیز ہی نہیں کھلائی ہے تو وہ اچھا عمل نہیں کریں گے۔ پھر اچھے کھانے کے بعد اچھا عمل، عمل صالح، عقل حلال اور عمل صالح۔ تو عقل حلال کے بعد اچھے عمل کا ذکر کیا ہے، تو اس سے مراد وہی اچھا عمل مقبول منظور ہے جو حلال کھانے سے ہو۔ اگر حرام کھا کے اچھا کیا ہے تو وہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ وہ خون کے جز بن کر آپ کے اندر دوڑ رہا ہے۔ ایک حرام کھانے والا ساری رات دعا کرتا رہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا ہی حلال نہیں ہے؟ تو اس کو پہلے توبہ کر کے اپنی صفائی کرنی ہوگی۔ حلال لقمے سے عقل و حکمت پیدا ہوتی ہے، اور عشق و رقت بھی اسی سے آپ کو آتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آپ کے ہاں کہاوت ہے، گندم بونے سے جو پیدا نہیں ہوتے۔ ہم یاد رکھیں کہ ہم بو کچھ اور رہے ہیں، فصل کچھ اور چاہتے ہیں، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ ہمارے مزاج میں لذت پانا، حالانکہ زبان کی لمبائی 3-4 انچ آخر تک چلے جائیں گے، 5-6 انچ گن لیں گے آپ کتنی بار نکال سکتے ہیں؟ 3 انچ سے زیادہ مشکل سے باہر نکلتی ہے، کوئی بہت کوشش کرے گا تھوڑی سی اور نکل آئے گی۔ یہ سارے ذائقے آپ کی زبان تک ہیں، حلق سے نیچے اترے تو پھر کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ صرف اس چھوٹی سی زبان کے ذائقے، اس کے لیے ہم کتنا اہتمام چاہتے ہیں، کتنا کچھ۔ آپ کے ہاں میرے خیال 10-12 چینل تو صرف کھانا ہی دکھاتے رہتے ہیں آپ کو کہ کس طرح پکاؤ، اور ساری خواتین دیکھتی ہیں، پکاتی ایک نہیں ہے۔ بہرحال ہر ایک کے گھر میں اپنے اپنے رسم و رواج، کوئی تیز کھاتا ہے، کوئی کم مسالے والا کھاتا ہے، کسی کو میٹھا پسند، کسی کو نمکین پسند۔ یہ لذت آپ کے حواس کو پہنچتی ہے، جسم کو ملتی ہے، آپ کے اندر ذائقہ اچھا ہو تو آپ کے چہرے پہ ایک اچھا تاثر ہوتا ہے، اگر ذائقہ اچھا نہ ہو تو تاثر بھی اچھا، اونچی کہیے، ذرا زور سے کہیے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتانے لگا ہوں۔ ذائقہ اچھا ہوگا تو چہرہ کھلا ہوا ہوگا، ذائقہ برا ہوگا تو چہرہ اچھا۔ موت کا ذائقہ بھی ہم سب نے چکھنا ہے یا نہیں چکھنا؟
تو جس کی موت اچھی ہوگی اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، اور جس کا معاملہ درست نہیں ہوگا اس کا چہرہ درست نہیں ہوگا۔ یہ ظاہری طور پر ایک بات میں نے آپ سے کی، تو ہماری شریعت جائز حلال کھانے کو کہتی ہے، تو ہمیں وہی کرنا چاہیے، اس کے حاصل ہونے کا طریقہ بھی اور وہ چیز بھی حلال بھی ہو، جائز بھی ہو، اچھی بھی ہو، وہ جلدی ملے، دیر سے ملے، گرم ملے، ٹھنڈا ملے، پکا ہوا ملے، کچا ملے، جب بھی آپ کو ملتا ہے، آپ جس طرح کی بھی چیزیں کھاتے اور پیتے ہیں، یاد رہے کہ وہ حاصل کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہو اور وہ چیز بھی اونچی گئی ہے۔ بس یہ اصول یاد رکھنا ہے۔ اگر یہ یاد رہا تو آپ کے معاملات آپ کے لیے درست ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالی طیب ہے، طیب، طیب کے معنی پاک، اللہ تعالی پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، وہ خود پاک ہے اور پاک ہی کو اونچی گئی ہے قبول کرتا ہے۔ تو جو چیز ناپاک ہوگی، اب آپ کو پاک ناپاک کی بحث اگر سناؤں تو وہ بہت لمبی۔ بعض حالتوں میں آپ اپنے آپ کو ناپاک کہتے ہیں، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ جملہ یاد کر لے، حدیث ہے، مومن، ایک بار پھر کہیے، مومن ناپاک، وہ آپ کا بدن ناپاک ہوتا ہے، وہ کوئی کام ایسا کیا تو بدن ناپاک ہے، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح خواتین ہیں، ان کے ماہانہ ایام ہوتے ہیں، تو وہ اس کو ناپاکی کی حالت کہتے ہیں۔